बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सारे चाहते हैं और हमारी ज़रूरत है हम एक स्ट्रॉन्ग इंसान बने, हर एतबार से, सेहत के एतबार से, पैसों के एतबार से, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से। हम में से हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो एक मज़बूत इंसान बने। ज़ाहिर है मज़बूत इंसान बनने की जो कोशिश है वो एक इंसान के लिए ज़रूरी है, एक इंसान के लिए ज़रूरी है। मज़बूत इंसान बनने की कोशिश एक इंसान के लिए ज़रूरी है। और आज भी हम एक मज़बूती पे बात करने जा रहे हैं। आज हम जहन की मज़बूती पे बात करने जा रहे हैं। ये जहन की मज़बूती क्या होती है? मे बी इरादे की पुख्तगी है और चीज़ों को फेस करने की, मसाइल हों, चैलेंजेस हों, अपॉर्चुनिटीज़ हों, मुश्किलात हों, किसी तरह की सूरत हाल हो, हम इसको बेहतर फ़ाइट कर सकते हैं, बेहतर मैनेज कर सकते हैं, बेहतर अंदाज के अंदर इससे नबरद आज़मा हो सकते हैं अगर हम ज़हनी तौर पे मज़बूत इंसान हैं। अब ये ज़हनी तौर पे मज़बूत इंसान बनना बहुत अहमियत का हामिल है, बेपनाह अहमियत का हामिल है। यकीन जानिएगा ये एक इंसान के यानी एक इंसान के जिस्मानी मज़बूती से भी ज़्यादा अहम है, माशी मज़बूती से भी ज़्यादा अहम है और समाजी और सियासी मज़बूती से भी ज़्यादा अहम है। बल्कि हर एक तरह की जो मज़बूती है वो इसके साथ कनेक्टेड है। अगर ये मज़बूत है तो दीगर एतबार से मज़बूत बनना हमारे लिए मुमकिन और आसान हो जाता है। आइए देखते हैं कि हम ज़हनी तौर पे मज़बूत इंसान कैसे बन सकते हैं। ये आज का हमारे मौजूद बहस है और हमेशा की तरह एक बड़ा शानदार आर्टिकल जो है उसका हमने इसके गरज से इंतखाब किया है। और वो कौन सा शानदार आर्टिकल है? इस बेहतरीन आर्टिकल की मुसन्निफ़ हैं जूलियाना समर्स। जूलियाना समर्स जो हैं वो एक जानी मानी रिसर्चर हैं और एक मुसन्निफ़ा हैं और इसलिए आज हमने इतने बेहतरीन आर्टिकल का इंतखाब किया है उनका। और इस आर्टिकल के अंदर इस आर्टिकल का उन्वान उन्होंने दिया है 10 टिप्स टू बिल्ड मेंटल स्ट्रेंथ। 10 टिप्स हैं ऐसी, 10 ऐसे रहनुमा असूल हैं कि जो हमें ज़हनी तौर पे एक मज़बूत इंसान बना सकते हैं, बना देंगे। तो वो कौन से 10 हैं? आइए एक एक करके उनको देखते हैं। सबसे पहले है प्रैक्टिस माइंडफुल मेडिटेशन। वो मेडिटेशन मराकबा यानी करें आप, गोया कि हम देखें ना, हम बैठ के तफक्कुरात के अंदर, ख़दशात के अंदर, पछतावों के अंदर गुम हो जाते हैं। और माजी देखें तो पछतावे नज़र आते हैं, मुस्तकबिल देखें तो ख़दशात नज़र आते हैं। तो इन कह लें कि पछतावों और ख़दशात से निकल कर हम लोग क्या करें? हम मराकबे में चले जाएं, मतलब मराकबा करें, मेडिटेट करें। मेडिटेशन क्या होती है? मराकबा क्या होता है? अपने ज़हन को ख़ाली करने की यानी कोशिश करें। मैं इस वक्त मराकबे की डिटेल इसलिए नहीं बता सकता कि बाकी सारी बातें रह जाएंगी। मेरी कई एक और गुफ्तगुओं के अंदर मेडिटेशन जो है उसकी डिटेल्स मौजूद हैं। अभी सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि हमें मराकबा करना है और मेडिटेशन करनी है। कम से कम दिन के अंदर एक बार तो लाजिम करनी है ना। 1 घंटे के लिए कर लें, थोड़े वक्त से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएं। और ये पहली बात है। दूसरी बात वो कहती हैं जूलियाना समर्स। वो ये कहती हैं एंगेज इन रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी। जूलियाना समर्स ये कहती हैं कि एंगेज इन रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी। एंगेज इन रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी, क्या ये ज़रूरी है? इंडीड इट इज़ वेरी नेसेसरी। और यानी वो एक्सरसाइज हो सकती है, वो वॉक हो सकती है, वो कोई जिस्मानी काम जो काम हम करते हैं, अगर उसकी फ़िज़िकल नेचर है, कहीं आना जाना, पैदल आते जाते रहें तो ठीक है। और उसके अलावा कोई जिस्मानी काम होते हैं, मुशक्क़त, वो भी ठीक है। गार्डनिंग है, फ़र्ज़ कर लें आपने पौधे लगाए हुए हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं, तो यकीनन बहुत आला है। आगे चलते हैं। तीसरी बात वो ये कहते हैं अडॉप्ट अ हेल्दी डाइट। वो ये कहते हैं कि जो कुछ आपका खाना पीना है वो हेल्दी डाइट होना चाहिए। वो एक गोया के सेहतमंदाना
صحت مندانہ خوراک ہونی چاہیے. آپ لذت کی بنیاد پہ کھانا نہ کھایا کریں، لذت کی بنیاد پہ نہ کھائیں. آپ اسے اس کی جو افادیت ہے، اس کا جو بینیفٹس ہیں، اس کے اعتبار سے آپ کھانا کھایا کریں. چوتھی بات ہے پرائیورٹائز کوالٹی سلیپ. وہ یہ کہتے ہیں، جولیانا سمرز کہتی ہیں کہ آپ جو ہے نیند کے بارے میں اپنی نیند کو ڈسٹرب نہ ہونے دیں، اپنی نیند کا خیال رکھیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پانچویں بات جولیانا سمرز یہ کہتی ہیں ایکسیپٹ امپرفیکشنز. وہ یہ کہتی ہیں دیکھیں ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کہہ لیں کہ ہوتی ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہے. تو آپ کے اپنے اندر ہے، پھر بھی آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے امپروو نہیں کرنا، ہمیں امپروو کرنا ہے. اپنی کمزوریوں کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرنی ہے. اپنی جو ہماری اسٹرینگس ہیں ان کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن فی الحال آپ اپنے آپ کو پہلے تو ایکسیپٹ کریں گے نا، پھر آگے بڑھیں گے. اپنے آپ کو بھی، اپنے پیاروں کو بھی، جو لوگ ہمارے قریب ہیں ان کی جو کمی کوتاہی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. مطلب یہ کہ اس کی وجہ سے ریجیکٹ نہ کر دیں، اس کی وجہ سے ریجیکشن کی طرف، نفرت کی طرف، غصے کی طرف نہ جائیں. اس کو پہلے ایکسیپٹ کریں، پھر آگے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور آگے وہ یہ کہتی ہیں، چھٹی بات جولیانا سمرز کہتی ہیں کلٹیویٹ سوشل کنیکشنز. آپ سماجی تعلقات بنائیں. مطلب لوگوں سے اپنی اسلام دعا بنائیں، ڈیولپ کریں، ان کے مزاج کو سمجھیں. جو لوگ ذرا بہتر آپ کو نظر آتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ چل سکتی ہے، ان کے ساتھ تھوڑا تعلق اپنا مزید بہتر کر لیں. تو وہ یہ کہتی ہیں جولیانا سمرز یہ کہتی ہیں کلٹیویٹ سوشل کنیکشن. ساتویں بات وہ یہ کہتی ہیں پریکٹس ایموشنل سیلف کیئر. پریکٹس ایموشنل سیلف کیئر. ایک تو ہم سیلف کیئر کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ وہ یہ کہتی ہیں ایموشنل سیلف کیئر. یہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ مطلب یہ کہ آپ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو جو آپ کی جذبات ہیں، دیکھیں نا بعض اوقات ہم صدمے میں چلے جاتے ہیں، کسی بندے کے رویے سے ہمیں صدمہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھنا ہے کہ بھئی کوئی نہیں، یہ ایک انسان جو ہے، انسان ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. تو لہٰذا آپ نے، یہ ہو گئی. اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، پریکٹس ایموشنل سیلف کیئر جو ہے، اپنی جذبات کا خیال رکھیں. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کیونکہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، یقیناً دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، ہم سب دیکھتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے، وہ کسی بندے کی بات کا، اس کے عمل کا، اس کے صدمے میں چلے جاتے ہیں اور ان کی لائف ہی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کرنا. وہ بھائی ٹھیک ہے، دوسرا انسان ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس سے آپ زیادہ توقعات وابستہ کریں ہی نہیں. منیمم رکھیں، منیمم کم سے کم رکھیں. تو ہمیں صدمہ بھی نہیں پہنچے گا. ہمیں صدمہ اس وقت پہنچتا ہے جب ہم کسی سے زیادہ توقعات رکھتے ہیں، جب ہم کسی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، جب کسی پہ اعتبار کرتے ہیں. نہ ہمیں لوگوں پہ اتنا ٹرسٹ کرنا ہے، نہ ان سے توقعات وابستہ کرنی ہے. اور جب توقعات وابستہ نہیں کرتے تو پھر اتنا ٹرسٹ بھی نہیں کرتے. تو پھر یہ جو ایموشنل سیلف کیئر ہے، ہم نے اس کا کہہ لیں کہ وہ ہم نے اس کا دھیان رکھنا ہے. کسی پہ ایموشنلی ڈپینڈنٹ نہ ہوں. یعنی کوئی آپ کو خوشی کسی اور نے دینی ہے اور آپ کی اس کی بات کا آپ کو دکھ پہنچے گا، اس کی بات کی آپ کو بہت خوشی ملے گی. نہیں، نہ وہ خوشی قبول ہے، نہ وہ دکھ قبول ہے. ہم اپنے جو ہے نا اس سے اعتبار سے، ہاں لوگوں سے تعلقات ہیں، لوگوں سے دوستی ہے، لوگوں سے گپ شپ ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں. کسی ایک بندے کے اوپر ایموشنلی ڈپینڈنٹ نہ ہوں. یعنی ایسے نہ ہو کہ آپ اس کی محبت میں ایسا گرفتار ہو جائیں کہ جی اس کے بعد جو ہے آپ کی ہر خوشی وہیں سے ہو، آپ کا ہر دکھ بھی وہیں سے ہو. یہ بات غلط بات ہے. آگے وہ کہتے ہیں، آٹھویں بات جولیانا سمرز کہتی ہیں لرن نیو اسکلز. بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے، نئی چیزیں سیکھیں کہ جو آپ کی زندگی کے اندر بہتری لا سکتی ہیں. ایسی چیزوں کو آپ سیکھنا شروع کر دیں. بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا جی، اس سے زندگی میں بہتر آئے گی اور ایک اچھا پاس ٹائم ملے گا اور خوشی ملے گی. اور 9 نمبر پہ وہ کیا ہے، فریڈم فرام آل دا انہیلدی آئٹمز. یہ جو جتنی بھی بری عادات ہیں
ان بری عادات، خاص کر جو ڈینجرس عادات ہیں، ان سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ سگریٹ ہو سکتا ہے، چائے کافی کا زیادہ استعمال ہو سکتا ہے، چٹپٹی چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی اور پورن کی ہیبٹ ہو سکتی ہے، پورن واچنگ کی، کچھ بھی ہو، بی اٹ اینی تھنگ۔ وہ کیا کرنا ہے کہ ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرنی ہے، ان سے نفرت کرنی ہے۔ جب ہم نفرت پیدا کر لیں گے نا، ان سے جان چھڑانا بالکل آسان بلکہ آٹومیٹک ہو جائے گا۔ تو آگے وہ جو آخری بات وہ یہ کہتی ہیں، 10ویں بات کہتی ہیں سیک پروفیشنل ہیلپ when نیڈیڈ۔ وہ کہتی ہیں اگر کسی جگہ پہ آپ کو ضرورت محسوس ہو کہ یار آپ اس مسئلے کو، آپ اس ایموشنل ٹربل کو آپ نہیں کر پا رہے، تو آپ ہیسیٹیٹ نہ کریں، ہچکچائیں نہیں، بلکہ آپ جا کے کسی سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کی ہیلپ لے لیں۔ اور کسی بھی طرح کا کو پروفیشنل ہیلپ چاہیے، میڈیکل کے بارے میں ہو، کسی اور طرح کے بارے میں ہو۔ اور یہاں پہ چونکہ ہم ذہنی صحت کی بات کر رہے ہیں، ذہنی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ جو جولیانا سمرز جو بات کہتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ اس میں اگر کہیں پہ آپ سمجھیں کہ آپ کسی مسئلے کو ٹیکل نہیں کر پا رہے ایموشنلی، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیک پروفیشنل ہیلپ۔ تو یہ وہ بہترین اور اعلیٰ باتیں تھیں کہ جو بہترین اور اعلیٰ باتیں جو ہیں وہ ہمیں مینٹلی مضبوط انسان بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوں گی۔ جزاک اللہ۔